बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक खदशे का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, उसके लिए दो ऑप्शंस हैं और उनके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है। बहुत ताकतवर लोग आपस में मुलाकातें कर रहे हैं और उन मुलाकातों के नतीजे में कुछ प्लानिंग की जाएगी। और जो खबरें मेरे पास हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, ये मामला इतना गैर संजीदा नहीं है जितना लोग ले रहे हैं। वाकई में अगर दाव लगे और बस चले तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल आएगा, उसके पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे, उस रद्द अमल की वजह से फैसला साज हतमी फैसला कर नहीं पा रहे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो इंतहाई मुश्किल है इस वक्त। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जहाँ आपको आइडिया हो जाएगा। यानी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, बल्कि एक सेकंड के लिए हम रुकते हैं नाज़रीन। पहले तो जो तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया है, उस पर हम अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के भाइयों के साथ हम खड़े हैं। वहाँ बहुत जानी नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए हैं और बड़ी शिद्दत से ये ज़लज़ला आया है और बार बार आ रहा है। यानी उसकी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और वो भी उसी लेवल के हैं जिस लेवल का ये ज़लज़ला था। 7.8 मैग्नीट्यूड, 7.5 मैग्नीट्यूड, यानी इस किस्म का उसके ऊपर रेक्टर स्केल के ऊपर वो बता रहा है। तो बड़ा खौफनाक ज़लज़ला है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सब पे अपना रहम फरमाए। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते ही देखते ज़मीन बोस हो रही हैं, लोगों के घर गिर रहे हैं, रनवेज उखड़ गए हैं, हाईवेज जो है उनके अंदर दरारें पड़ गई हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे तुर्की के बहन भाइयों के लिए। वहाँ पे इमरजेंसी नाफज की गई है। अल्लाह ताला इस मुश्किल को टाले और उनकी मदद फरमाए और इस मुश्किल से उनको निकाले और मज़ीद नुकसान उनका ना हो। हमारी उनके साथ दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं भी हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरी ताकत के साथ अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ा हो, क्योंकि वो हमेशा हमें इसी तरह सपोर्ट करते हैं। अब आ जाए पॉलिटिकल खबर जो पाकिस्तान के अंदर से मैं आपको दे रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी। देखिए, IMF वाला मामला बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। वो इतना मुश्किल हो गया है कि यहाँ पे मेरे पास एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, पहले वो आप देख लें। ये बरतानवी जरीदा है, वो ये कहता है, बरतानवी पेपर है, वो ये लिख रहा है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत सख्त चैलेंजेस दरकार हैं। और उन्होंने कहा पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मुश्किलात पर एक खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और उसके कर्ज दहंदगान डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। अखबार ने मजीद लिखा कि गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 अरब रह गए। अच्छा, ये गुज़िश्ता माह के आखिर में है, अभी ये वाला महीना चल रहा है, एक हफ्ता गुजर चुका है। तो अब जब आपके पास डाटा आएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बहुत कम हो गए हैं। चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्ज़ों की तंजीम में 9 के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। यानी अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया के ममालिक या आलमी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान से मुतालबात भी कर सकती हैं आने वाले वक्त में कि हम पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें चाहते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं चाहते हैं। यानी जब अपनी मईशत आप गिरवी रख देते हैं, जब आप माशी तौर पे पूरी तरह तबाह हो जाते हैं, तो फिर दुनिया आपके फ़ैसले करना शुरू करती है। बहुत सारे मुल्क इन हालात से गुजरे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान उसी तरफ पहुंच गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेक डाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा है। ये एक साथ बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुकी हैं। पावर ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि अभी दोबारा आपकी किल्लत हो जाए बिजली की और आपके पास फ्यूल नहीं है तो आप बिजली कैसे पैदा करेंगे। और गर्मियों की आमद के साथ जो बिजली का खौफनाक बहरान आने वाला है, उसके कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब इन चीज़ों को इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ मैं क्यों जोड़ रहा हूं, ज़रा ये चंद चीज़ें मैं आपको और बता दूं, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि IMF के साथ जो मामलात हैं वो उसमें कुछ डेडलॉक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रही। पाकिस्तान एक डाटा देता है IMF को कि जनाब ये डाटा ऐसे है। IMF कहता है नहीं जी, आपका डाटा गलत है, असल डाटा ये है। IMF पाकिस्तान के या इसहाक डार के बनाए हुए आदाद शुमार पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है।
اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ نجکاری جو پاکستان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسٹس ہیں جن کو پاکستان کو فوری طور پہ فروخت کرنا چاہیے، ان کی نجکاری کر دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی اسٹیل مل کو آپ بیچ دیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مخالفت کی ہے کہ اسٹیل مل کو نہیں بیچنا، اب ان کی حکومت ہے خود ہی بیچیں گے، دیکھیے گا آپ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جون تک حویلی بہادر شاہ اس کو بیچ دیں، بلو کی پاور پلانٹ ان کی بھی نجکاری کر دی جائے۔ پھر وہ پاور پلانٹس بھی، یہ پاور پلانٹ ابھی پاکستان نے بنایا کچھ عرصہ پہلے، اب وہ کہتے ہیں جناب پاکستان ان کو بیچ دے۔ فرسٹ وومن بینک وہ کہتے ہیں وہ بھی بیچ دیں، اور ایس ایم ایس بینک کی نجکاری بھی وہ کہہ رہے ہیں بر وقت کر دی جائے، اور یہ ساری چیزیں جون تک کر دی جائیں۔ پھر وہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا خسارہ کم ہے، یعنی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس آمدن ہے وہ 840 ارب روپے کم رہے گی جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اور آگے تو مزید ڈار صاحب بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت سنبھالا ہوا تھا، حالانکہ وہ بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں کر رہے تھے، لیکن کیونکہ مفتاح اسماعیل کر نہیں سکتے تھے نا۔ وجہ یہ تھی کہ مفتاح اسماعیل جب آئے تو رجیم چینج ہو چکا تھا، رجیم چینج کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ اب جتنا مرضی بڑا سائنسدان ہو وہ اپنے گھر سے پیسے لا کر اکانومی تو نہیں چلائے گا، ملک کے لوگ پیسہ خرچیں گے تو اکانومی چلے گی۔ تو پاکستان کی معیشت کو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو عدم اعتماد ملا لوگوں کا، وہ معیشت ڈاؤن ہو گئی، تو مفتاح اسماعیل کچھ کر نہیں سکے۔ اسحاق ڈار صاحب ہے، انہوں نے اور عجیب و غریب کام کر دیے، سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اب جعلی اعداد و شمار کے ساتھ مبینہ طور پہ آئی ایم ایف کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتی ہے جی 840 ارب روپے آپ کم حاصل کریں گے ٹیکس آمدن سے، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم کہہ رہی ہے نہیں جی 450 ارب روپے کم ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے حکومت کی بے بسی ہے۔ انہوں نے بیان کی وہاں پہ کہ ملک کو بہت سے مالی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ہر کتاب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک دھیلے کا حساب کر رہا ہے۔ اگر اسی طرح جیسے آئی ایم ایف احتساب کر رہا ہے نا، اس وقت اکانومی کا حساب کتاب کر رہا ہے، اگر ایسے ہی کہیں شہباز شریف صاحب کے جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس تھا یا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس میں چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے تھے، اس کی اسکروٹنی بھی ایسے ہی ہو جاتی نا جیسے آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کی کر رہا ہے، اسحاق ڈار کی کر رہا ہے۔ اگر شہباز شریف کے اکاؤنٹوں کی بھی اسی طرح ہو جاتی نا تو پاکستان آج اس حالت میں ہی نہ ہوتا، کیونکہ یہ اقتدار میں ہی نہ آتے اور پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اس وقت ہو گیا ہے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت برے ہیں، پاور سیکٹر کی ایک ہی چیز دیکھی جا رہی ہے، پیٹرولیم کو دیکھا جا رہا ہے، کامرس کو دیکھا جا رہا ہے، فنانس کو دیکھا جا رہا ہے، ایک ایک دھیلے کی سبسڈی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، ایک اتحاد پیدا ہو۔ ویسے ساری ہی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں، جماعت اسلامی ایک تھی وہ بھی ان کو مل گئی ہے، صرف ایک سیاسی جماعت باہر ہے جن کے بارے میں ان سب کا ماننا ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ تو اس کے بغیر آپ سارے مل کر لینا جو آپ نے کرنا ہے۔ اب عمران خان کے ترلے منتے کیوں کر رہے ہیں؟ آج مریم نواز نے بھی کہا کہ یہ مسائل اس طرح کے اختلافات سے حل نہیں ہوں گے، مل کر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں انہوں نے بھی کی ہیں آج۔ اب مریم نواز صاحبہ بھی بھیک مانگ رہی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی عمران خان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آؤ اکٹھے ہو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ایکچولی جو عوامی طاقت ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے۔ جب تک یہ پولیٹیکل پارٹی اپنا این او سی نہیں دے گی تب تک عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، اور جب تک عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تب تک اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا۔ سارا کچھ کرتے ہوئے بھی پیسے مانگ بھی لیں گے تو پیسے وہ بھی خرچ ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو اس کو کیوں جوڑ رہا ہوں عمران خان صاحب کی گرفتاری سے؟ اگر تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پلان کے مطابق چلیں گے، انہیں کچھ پیسے مل جائیں گے، ان پیسوں کو یہ پبلک کے اوپر خرچ کریں گے، دیگر ملکوں کو بھی کہیں گے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دیے، آپ بھی ہمیں پیسے دیجئے، اور وہ پیسے خرچ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے پیسے کے بلبوتے پہ، اور وہ پیسہ لگا کے الیکشن میں جانے کی کوشش کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کو گرفتار ایک خاص موقع پر کرنے کی یہ کوشش کریں گے۔ اب آ جائیں، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوتے، ڈار صاحب کی تمام تر نااہلی، نکما پن اور ان کی نالائکی کے باوجود میری یہ خواہش ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو وہاں تک انہوں نے پہنچا دیا ہے جہاں سے اب ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
تو اگر تو IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کو پیسہ نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ فوری طور پہ عمران خان کو گرفتار کریں گے، پاکستان کے اندر انارکی پیدا کریں گے، پاکستان کے حالات کو خراب کریں گے اور ہر چیز کی ذمہ داری ایک جھٹکے میں عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہی نواز شریف کی خواہش ہے، لیکن کیا لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اس انداز میں یہ کچھ کر کے کوشش کریں گے کہ انتخابات پاکستان میں ملتوی ہو جائیں۔ مریم نواز کو نواز شریف صاحب نے بھیجا اور انہیں کہا کہ آپ چیک کریں جا کے کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ مریم نواز ایک سروے بھی کر رہی ہے نا، گھوم رہی ہے پاکستان میں اور سروے تب کروا بھی رہے ہیں، یعنی اپنے امیدواروں کے دوران آپس میں ان کے سروے کروائے جا رہے ہیں کہ ان میں بہتر کون ہے، یعنی سب کو پتا ہے کون کس حلقے کا کیسا امیدوار ہے، لیکن اب سروے کروا رہی ہے کون؟ PMLN، یعنی اس سروے میں یہ بھی کروا لیں کہ کیا ان کا کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ سے جیت پائے گا اس مرتبہ۔ جو مہنگائی انہوں نے کر دی ہے، جو غربت انہوں نے بڑھا دی ہے، جو بے روزگاری انہوں نے کر دی ہے اور جس قسم کا انہوں نے پاکستان کو خسارے میں ڈالا، میں اگلے ویلاگ میں کچھ آپ کو نئے فیکٹس بتاؤں گا، ان کی موجودگی میں تو لوگ ان کو ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی کھاد کی قیمتوں کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ اب دوبارہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یوریا کیونکہ کسان اب ڈالتے ہیں گندم میں، جب وہ لینا چاہ رہے ہیں اپنی گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، تو کچھ جگہوں پہ 600 روپے تک ایک بیگ کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ یہ رپورٹ کیا ہے ARY نے، دیگر جگہوں پہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ اور دوسری جو سب سے بری خبر ہے غریب عوام کے لیے، وفاقی حکومت نے پنجاب کی 400 ارب روپے کی ہیلتھ انشورنس اسکیم جو ہے، یعنی جو ہیلتھ کارڈ دیا ہوا تھا غریبوں کو کہ وہ اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنے مہنگے علاج مفت میں کروا سکتے تھے، عمران خان صاحب نے یہ منصوبہ دیا تھا۔ یہ ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ بہت تگڑا منصوبہ تھا۔ مریم نواز کی ایک بڑی خواہش تھی دیرینہ کہ وہ کچھ بھی کر کے ہیلتھ کارڈ کو ختم کروا دیں، کیونکہ انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے عمران خان صاحب کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہر شخص کی جیب میں ایک ہیلتھ کارڈ ہے اور اس کارڈ کو دیکھ کر اس کو عمران خان کی یاد آتی ہے، اور ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہیلتھ کارڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں، مہنگا علاج بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے وہ کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا شاندار عمران خان صاحب کا منصوبہ قرار دیا گیا تھا۔ مریم نواز صاحبہ اس منصوبے کی دشمن تھی، وہ شہباز شریف صاحب سے اور حکومت سے بارہا کہہ چکی ہیں کہ اس منصوبے کو ختم کیا جائے۔ ان کی ایک کال بھی جو ہے وہ لیک ہو گئی تھی جس میں وہ فرما رہی تھی کہ ہیلتھ کارڈ کا یہ منصوبہ ختم کر دیا جائے۔ بہرحال اب وفاقی حکومت نے ان خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے ساری کی ساری جو پنجاب کی آبادی مستفید ہو رہی تھی ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی سے، اس کو منسوخ کر دیا ہے، اس اسکیم کو روک دیا ہے۔ اب اگر کوئی غریب کارڈ لے کر ہسپتال میں جائے گا تو وہ کارڈ کے اوپر اس کا علاج نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے، یا تو ATM کارڈ دے تو یا پھر اپنی جیب سے پیسہ دے اور پھر وہ علاج کروائے۔ تو اب جب تک یہ حکومت موجود رہے گی نگران، تب تک غریبوں کی ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی بھی واپس ہو گئی ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پنجاب ہیلتھ کارڈ سکیم بلاک کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹر پہ لکھا کہ مہنگائی کے دور میں پنجاب ہیلتھ کارڈ آبادی کے لیے ایک نعمت تھا، پنجاب ہیلتھ کارڈ سکیم بلاک کرنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبہ صحت بھی دیہی علاقوں میں اسپتال قائم، یعنی پرائیویٹ اسپتال بن رہے تھے گاؤں دیہات میں، عوامی سہولیات ختم کرنا ان دو کرپٹ خاندانوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک اور اعتراف جرم بھی کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے۔ یہ مریم نواز نے اعتراف کیا ہے، مجبوری ہے کہ ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں، اس لیے چاہنے کے باوجود عوام کو اس مہنگائی میں ریلیف نہیں دے پا رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے IMF سے 2019 میں جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے مطابق وہ پاکستان کو بہتر چلا رہے تھے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی، پاکستان میں ریمیٹنسز بڑھ گئے تھے، پاکستان میں ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی تھی، پاکستان میں IT کا شعبہ بہت آگے چلا گیا تھا، پاکستان کے اندر روزگار لوگوں کا بہت بڑھ گیا تھا، تمام چیزیں پاکستان کی آگے سے آگے جا رہی تھی، انڈسٹری بھی آگے بڑھ رہی تھی، زراعت بھی آگے بڑھ رہی تھی، اور جتنے بھی اعداد و شمار آ رہے تھے انٹرنیشنلی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے تمام اقدامات کو مثبت قرار دے رہی تھی۔ اس وقت یہ رجیم چینج آپریشن کرنے کے بعد ایک حکومت بنائی گئی اور ایک ایسی نکمی حکومت بنی کہ انہوں نے
पाकिस्तान के अंदर से लोगों का एतमाद ही खत्म कर दिया। जब पूरी की पूरी इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया तो फिर ये दौड़ के गए आईएमएफ के पास कि हमें पैसे चाहिए। तो आईएमएफ ने इन्हें कहा जी जो आपने इकोनॉमी का हाल कर दिया है, जो पैसे आप मांग रहे हैं वो आपको मुश्किल शराइत पर मिलेंगे। वहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुश्किल तरीन शराइत जो हैं वो कबूल कर ली। उसके बाद इसहाक डार साहब आए, उन्होंने मजीद मुश्किल तरीन शराइत कबूल करने का फैसला किया हुआ है और इस वक्त वो शराइत कबूल की जा रही हैं। ये एक डेथ वारंट टाइप की एक चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आईएमएफ को ये लगता है कि ये हुकूमत चलेगी नहीं, अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की आएगी तो वो हमारे साथ इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करें, उनको ये भी खदशा है और वो चाहते हैं कि कंसेंसस हो, इसलिए बार बार सारे लोग कंसेंसस की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जिन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, जो सहूलतकार और हैंडलर्स थे, वो अब आईएमएफ को गारंटी दें और वो खुद आईएमएफ को कहें कि जनाब हमसे ये गुनाह हुआ है और इस गुनाह के बाद जो है वो हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम ही आपको गारंटी दे रहे हैं और हम ही ये पूरा करके देंगे। बहरहाल इंतखाबात की तैयारी पीएमएलएन भी कर रही है, पीटीआई भी कर रही है। इमरान खान साहब चंद दिनों के बाद बाहर निकलने वाले हैं, उन्होंने अपना एहतजाज भी करना है, साथ साथ इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है। लेकिन साथ ही साथ जो निगरान हुकूमतें हैं उनके अंदर बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वो पीडीएम की जमातों की साइड ले रही है मुकम्मल तौर पे, स्पेशली जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, और वो हर वो कदम उठा रही है जिससे इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करें। लेकिन पब्लिक वो मान ही नहीं रही, लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।